بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوال آتے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اجازت ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید انکل، میں دہلی سے ہوں. میرا ایک سوال ہے کہ جس کا پلیز مجھے جواب دیجیے گا. میں چاہتی ہوں میرے دل میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور معرفت پیدا ہو جائے، اور مجلس میں مجھے گریہ بھی مجھ پر طاری ہو، لیکن اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اور ساتھ ہی ساتھ میرے دماغ میں اچھے مبارک نام آئیں اور کوئی برا خیال ان کے بارے میں نہ آئے. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے محبت کے لیے، ان کی محبتوں کو بڑھانے کے لیے ان کی سیرت کو پڑھیے، اور ان کی معرفت اور ان سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے، کیونکہ ناپاک غذائیں اور ناپاک فکریں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب اہل بیت سے قریب نہیں ہونے دیتی. گناہوں سے بچائیں اور ان کی سیرت طیبہ جو ان کی ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ. اور یقیناً جو خیالات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اچھے خیالات ہوں، اس کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے کہ گناہ اور نجاست سے اپنے آپ کو بچائیں، تو خود بخود فکر پاکیزہ ہوتی ہے، خیالات اچھے آتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام سید اکرام حسین ہے. میں ہوڑا ضلع بگنان سے ہوں، ویسٹ بنگال. آج ہمارے سوال کا جواب دینا 9 بجے پر آج کے شو میں نہ دیا گیا. انشاءاللہ اگلے شو میں یقیناً جواب ملے گا. سوال آپ کو ہم پڑھ رہے ہیں. کیا آل رسول علیہ السلام اور اہل بیت ایک ہیں؟ کیا ہر کوئی سید اہل بیت علیہ السلام میں شامل ہے؟ آل رسول سے جو آج تصور ہے، جو کہا جاتا ہے، جو اہل بیت سے کہا جاتا ہے، دونوں ایک ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام اور آل رسول جو سرکار کے اہل بیت ہیں، جن کو نام لے کے بیان کیا گیا ہے، خود سرکار کی بیٹی ہیں، سرکار کے داماد جناب علی مرتضیٰ ہیں اور حسنین علیہ السلام ہیں، اور پھر اس کے بعد خود امام حسین علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، جو 12ویں امام تک ہیں، یہ آل رسول ہیں. یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی ہیں. اور جو سادات کو اہل بیت نہیں کہا جاتا ہے، سید ان کی نسل سے ہیں، ذریت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن انہیں اہل بیت میں نہیں شمار کیا جاتا. السلام علیکم. السلام. میرا نام ثانی سغرا ہے. میں آندھرا پردیش سے ہوں. میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ چاہے شہادت ہو یا ولادت، ایک دن پہلے ہمیں میسج کرو، کیونکہ ہمارے یہاں مولانا نہیں ہیں، ہم غریب دنیا اور فقیر خدا ہیں. لبیک یا حسین. سوشل میڈیا کو آپ فالو کیجئے، چینل ون دیکھتے رہیے، پہلے سے اعلان ہو جاتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ تو بہرحال ساری تاریخ وفات کی اور شہادت کی اور ولادت کی موجود ہوتی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. میرا نام انصار عباس زیدی ہے. مجھے خمس نکالنا ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے میں خمس کیسے نکالوں. پلیز مجھے اس کا طریقہ بتا دیجیے. آسان سا طریقہ ہے خمس نکالنے کا، بالکل آسان. جب آپ کو پہلی سیلری مل رہی ہے تو اس دن سے آپ تاریخ نوٹ کیجئے، اور 1 سال جیسے ہی مکمل ہو، سال مکمل ہو، اب وہ 12 مہینے یعنی 1 سال کمپلیٹ ہونے پہ آپ اس دن خمس نکالیں گے. جو بھی آپ کی سیونگ ہے، اب آپ کو 12 مہینے تنخواہ ملی، اس 12 مہینے میں اگر آپ نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا، 12 کے 12 مہینے کی سیلری آپ کے پاس محفوظ ہے، تو آپ پورے میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ دیں گے. اور اگر سال پورا ہونے پہ آخری سیلری کا مثلاً 10% آپ کے صرف پاس بچا ہے، تو اس میں سے پھر وہی 5واں حصہ جو یعنی اگر آپ کے پاس 1000 صرف بچا ہے 1 سال پورا ہونے پہ، تو آپ کا 200 روپیہ خمس نکلے گا. یہ آسان طریقہ ہے. اب اس کے علاوہ جو چیز آپ کے گھر میں خرچ ہونے سے کم ہوتی ہے، جو وہ بچی ہوئی ہے، اس کو دیکھیں گے. دال چاول آٹا گھی تیل وغیرہ جو خرچ ہونے سے کم ہو جاتی ہے، اس کو دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ وہ چیزیں کہ جو آپ نے خمس کی تاریخ آنے کے بعد، یعنی ابھی تو آپ نے سال بھر میں جو خرید لیا اس کے کوئی حرج نہیں ہے، خمس نکالے ہوئے پیسے سے لیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خمس نکالے ہوئے پیسے سے نہیں لیا ہے
تو وہ چیزیں جو گھر میں ہیں اس کا بھی ایک بار خمس نکالنا جو پڑے گا. استعمال نہیں کیا آپ نے. جو استعمال نہیں کیا ہے اور اس پر خمس کی تاریخ آ گئی تب تو نکالنا ہی ہے. جی. جو استعمال ہو رہا ہے لیکن آپ نے اس کا خمس ادا نہیں کیا ہے اور آپ کی خمس کی تاریخ آ گئی پہلی بار، یعنی ہر سامان کا ایک بار خمس دینا ہے. لیکن اگر آپ نے پہلی بار خمس نکال دیا، اب اس کے بعد آپ نے کوئی چیز خریدی تو اب آپ کا سارا پیسہ جو آ رہا ہے انکم، یہ خمس نکالے ہوئے میں چل رہا ہے. اب جب دوسری تاریخ آئے گی اس وقت جو سامان آپ نے خریدا ہے تو اس کے اوپر خمس نہیں ہوگا. بچت پہ صرف ہے. بچت پہ ہے، سیونگ پہ ہے، اور وہ بھی 5واں حصہ یعنی 20%. حسینی برہمن کے سلسلے میں مولانا نے چندر گپتا موریہ کا ذکر کیا جو 324 سے 297 BC ہے، جبکہ واقعہ کربلا 680 میں ہوا. تو اس کو تھوڑا واضح کر دیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. چندر گپت موریہ کا ریلیونس حسینی برہمن کے سلسلے میں ایکسپلین کر دیں. کئی بار بیان کیا جا چکا کہ چندر گپت موریہ کا پیریڈ بہت الگ ہے اور سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا الگ ہے، لیکن ایک کہانی ہندوستان میں ایک یہ ہے اور حسینی برہمنوں کی جو یہ بیان کرتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ چندر گپت موریہ جو ہسٹری میں جنہوں نے یہ نام لیا یہ وہ نہیں ہے. یہ جو سمندر گپت موریہ ہے جس کا یعنی جو بیٹا کہا جاتا ہے کہ نوشروان عادل کی بیٹی کا شوہر تھا، چندر گپت کا بیٹا یعنی اس کا باپ ہے، تو یہ صرف نام کی شباہت ہے. حسینی برہمن جو اپنی کتابیں لکھے ہیں انہوں نے سلسلہ بیان کیا ہے، اور ہو بھی سکتا ہے سچا واقعہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ جھٹائے جیسے کہ حسینی برہمن پائے جا رہے ہیں اس زمانے سے آج تک. تو یہ اس کا واقعہ ہے سمندر گپت موریہ، اور اس نے بھیجا تھا مدد اور اس کے بعد پلٹ کے آئے اور تاریخ موجود ہے. لہذا وہ جو حکمران گزرا ہے اس سے اور ان سے کوئی ربط نہیں ہے، الگ الگ ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is, can I do online shopping through EMI card, EMI and no cost and EMI interest paid? For example, Amazon or Flipkart, etc. Like mobile phone and furniture items, etc. Bye. Thank you. Waiting for your reply. یہ کیا اس طرح سے بزنس کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آن لائن شاپنگ میں اور اس طریقے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو بالکل جو چیز پابندی اور منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم شاپنگ ایسی کر رہے ہیں جس کا وجود نہ ہو خارج میں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ سے آن لائن شاپنگ میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے شوہر کو گندی عورتوں کا بہت شوق ہے. گندی عورتوں کا نشہ ہے. باہر 2-3 عورتیں رکھی ہوئی ہیں. میں نے روحانی علاج بہت کروایا، 20 سال ہو گئے ہیں، مگر کچھ ان پہ اثر نہیں ہوتا. بہت شہوت ہے. اس میں کیا شہوت ختم کرنے کے لیے کوئی عمل وظیفہ ہے؟ یہ بتا دیجئے. ایسا کوئی عمل یا کوئی وظیفہ کہ اس طریقے سے نہیں. خود انسان کو اس کے عاقبت اور اس کے انجام کے بارے میں متوجہ ہونا چاہیے اور اس طریقے کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسرے اگر دعا کرنا چاہتے ہیں تو ایک روایت میں یہ ہے کہ دعائے سریع العجابت جو مفاتیح الجنان میں ہے اس کو پڑھیں اور دعا کریں. اور اس سے بہتر اس قسم کے لیے ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ واجب نماز کے بعد اگر عورت پہلی دعا اپنے یہی رکھتی ہے تو خداوند عالم اس کے شوہر کو حرام کاموں سے محفوظ کر سکتا ہے. اگر واجب نماز کے بعد تسبیح بیوی پڑھیں اور اس کے بعد اسی دعا کو خدا کی بارگاہ میں رکھیں، یقیناً خداوند عالم اس برائی سے دور کرے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب، جہاں آدمی تنہا ہو اور اذان بھی نہیں ہوتی ہو، جب نماز پڑھے تو ہر نماز کے پہلے اذان دینی چاہیے یا نہیں؟ ثواب لینا ہے تو اذان اور اقامت کہیے، اور اگر ثواب صرف نماز کا لینا ہے تو کوئی ضرورت نہیں کہنے کی، واجب نہیں ہے. Respected جاوید صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. My question is about khums and zakat. Whereas our Quran frequently mentions about giving zakat and charity, which is 1/40 or 22.5% of your total income, annual income. There is no mention about giving khums except on mal ghanimat
Our Maulanas always emphasize on paying khums and never talk about zakat. If it is wajib, then why the Quran is silent on it? I would appreciate if the Maulana Sahab can provide a reasonable and convincing reply to my genuine questions. سید ہاشم علی حیدرآباد، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں زکوٰۃ کئی بار تذکرہ ہو چکا. یہاں ایک عالم دین نے جواب بھی دیا، کئی عالموں نے جواب دیا ہے کہ زکوٰۃ کے معنی یہ وہ صرف وہی لیتے ہیں 2.5% والی انکم کا، جبکہ زکوٰۃ چیریٹی اور صدقات اور خیرات سب کے لیے آیا قرآن مجید میں، زکوٰۃ فطرہ اس طرح سے. لیکن جو خمس کا ہے ایک ہی بار ذکر آیا ہے، اور خمس جو ہے مال غنیمت میں ابھی آپ نے جواب دیا ہے. اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ یقیناً زکوٰۃ کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ نماز کو بغیر زکوٰۃ کے قبول نہیں کرتا، تو زکوٰۃ ضروری ہے. لیکن یہ کہاں سے معلوم کہ زکوٰۃ صرف وہی ہے جو ذہنوں میں بسا دیا گیا ہے؟ نہیں، زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی خیرات کو زکوٰۃ کہا گیا ہے. وہ ایک مخصوص زکوٰۃ ہے جو مکتب اہل بیت میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے 9 چیزوں کے لیے بیان کیا ہے. وہ الگ ہے زکوٰۃ، وہ مخصوص زکوٰۃ ہے کہ وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ساری خیرات کو، ساری چیریٹی کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. رہا سوال خمس کا، تو خمس کی بھی آیت قرآن میں موجود ہے، اور اس پہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے تاکید کیا ہے. مثلا خود سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے روایتیں نقل ہوئی ہیں، ہمارے 8ویں امام سے روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ خود آپ نے فرمایا ان الخمس عوننا علی دیننا وعلی عیالاتنا وعلی موالینا وما نفضلہ نشتری من اعراضنا ممن نخاف. پہلا لکھیے طولانی حدیث ہے جس میں امام فرما رہے ہیں کہ در حقیقت خمس یہ مدد ہے ہمارے دینی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، دین کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور اہل بیت کے خاندان والوں کے لیے رکھا گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری عزت محفوظ ہوتی ہے. اور یقیناً خداوند عالم اس خمس کے ذریعے سے طاقت بخشتا ہے ہمارے قوم کے لوگوں کو. اور یہ ایک پوری طولانی روایت ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے، جان کی حفاظت ہے، یہ سب خمس میں رکھا گیا ہے. تو قرآن مجید میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے، خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی کی اہمیت کم کی جاتی ہو یا کسی کو اہمیت بڑھایا جاتا ہو، بلکہ جیسا ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے حکم دیا ہے ہم ویسا بیان کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. Sir, last week I had sent a mail requesting for enlightenment on the sadaqah, especially on the 30th Safar. Please inform as to what is the significance, from when it's being followed, and is it a must that you have to give rice, eggs and dal? No doubt it can be given anytime as for charity. There is no particular day or time. But why 13th? Hoping to hear from you soon, as my earlier email has not been addressed. With regards, رضا علی. اللہ حافظ. ان کا سوال جو ہے وہ صدقہ کے سلسلے میں کہ 13 تاریخ کو سفر کی، جس کو کچھ لوگ ہندوستان میں اب بھی یا بر صغیر میں 13 تیزی کہتے ہیں، تو وہ اس کی تو خیر کوئی حقیقت نہیں 13 تیزی کی، لیکن 13 تاریخ کو سفر کے مہینے میں صدقہ جو نکالا جاتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ چاول، انڈے اور دال. تو کیا یہ ضروری ہے؟ یہ صدقہ تو کبھی بھی نکالا جا سکتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں آ گئی یہ بدعتیں، یہ کہاں سے ہیں؟ یقیناً ایسا کوئی حکم شریعت میں نہیں ہے. خدا کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، امام حسین کا واسطہ، جن کا غم مناتے ہیں، ان بدعتوں سے اپنے آپ کو دور کیجئے. کوئی نحوست نہیں، کوئی منحوسیت نہیں ہے، کوئی صدقہ واجب نہیں قرار دیا گیا. صدقہ روز نکالیے اپنی سلامتی کے لیے. ماہ سفر کا نام سفر المظفر ہے. یہ بنی امیہ کی طرف سے جو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں اہل بیت کو، اس لیے ہم غم مناتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سفر کے دنوں کو منحوس قرار دیا گیا ہے، نہیں، اہل بیت پر غم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نحس مانتے ہیں کہ ہم
2 مہینے 8 دن تک کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں. یہی ہمیں تعلیم دی گئی, یہی سکھایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس ظلم کی وجہ سے, جو خاص کر کے سفر کے مہینے میں شام میں جو ظلم کیا گیا اہل بیت کو, اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ, ورنہ بذات خود ان دنوں میں کوئی حرج نہیں ہے, صدقہ روز نکالیں, لیکن یہ مخصوص آٹا دال چاول یہ سب نہیں. غریبوں کو راشن دینے کا بھی بہت ثواب ہے, لیکن اس طریقے سے بدعتوں کو عمل کرنے کے لیے صدقہ دینا یہ بالکل غلط ہے. خدا کے لیے تعلیمات اہل بیت کو اپنائیں, تعلیمات غیر اہل بیت سے اپنے آپ کو دور کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم جاوید بہن مولانا صاحب. علیکم السلام. میرا نام زہرا ہے, میں علی گڑھ سے ہوں. میرے پاپا آپ کا یہ پروگرام مسائل زندگی بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے اور کہتے تھے مولا ون چینل کو اور ترقی دے. میرے پاپا ایک بہت اچھے انسان اور اچھے مومن تھے, لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے لگتا ہے کہ میں جب بھی یہ پروگرام دیکھوں گی میرے پاپا میرے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. اس لیے آپ سے اور مولانا صاحب سے اور آپ سب مومنین سے یہ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں گزارش ہے, میرے پاپا کے لیے صالح صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے. میرے پاپا کا نام سید اقبال حسین ابن سید ریاض الحسین ہے. ایک فاتحہ کی گزارش ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو اعلیٰ علین جگہ عطا فرمائے. انشاءاللہ تمام مومنین انشاءاللہ پروگرام دیکھتے ہوئے سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں. انشاءاللہ ہم بھی پروگرام کے بعد پڑھیں گے. ایسا کون سا کام ہے یا عبادت ہے جس کا بہت زیادہ ثواب پہنچتا ہے مرحومین کے لیے؟ سب سے اہم ان کے واجب کو ادا کیجیے. اگر چاہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ ان کے اوپر کوئی واجب حق ہے بندوں کا یا اللہ کا, تو اس کو ادا کیجیے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی حق نہیں تو الحمدللہ جتنا زیادہ ہو سکے قرآن, صدقات, یتیموں کی سرپرستی کرنا, فقیر نادار جو بھوکے ان کو کھانا کھلانا, یہ سب انجام دے کے اس کا ثواب مرحومین کو بھیجیے. سب سے جلدی یہ سب ثواب مرحومین تک پہنچتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. I am from Kargil. Janab, my question is that some people make Arba'in walk from remote village to Kargil city and has organized by some owner, not by religious authority. Is this bidat? یعنی جو مشی ہم نجف سے کربلا کرتے ہیں, اگر اپنے ممالک میں بھی ہم اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے یہاں کرتے ہیں, تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک یاد ہے اس کی اور انجام دے رہا ہے. نہ وہاں پہ ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے اور نہ یہاں پہ واجب قرار دیا گیا. یہ تو ایک عقیدت ہے اپنے مولا سے کہ اس طریقے سے ہم اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا نام زہیر عباس زیدی, بریلی یو پی سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے آفس میں کھڑے ہو کر پیشاب کر لیتا ہوں کیونکہ وہاں انگلش ٹوائلٹ ہے اور میں وہی نماز پڑھ لیتا ہوں, تو کیا میری نماز ٹھیک ہے؟ اور مجھے شک نہیں ہوتا ہے, بٹ کبھی کبھی اگر شک ہو بھی جاتا ہے تب بھی میں نماز نہیں چھوڑتا ہوں. دیکھیے, اگر ہو سکے تو بچیے, کیونکہ شدت کے ساتھ مکروہ قرار دیا گیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو, کیونکہ میڈیکل پوائنٹ سے بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ بیٹھ کے ہی کیا جائے, اور وہ بھی انگلش ٹوائلٹ پہ نہیں, تاکہ جو پیشاب کی جو تھیلی ہے وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پیشاب باہر آئے, ورنہ پیشاب روکنے سے انسان کو بیماریاں ہو جاتی ہیں. دوسری بات نجاست کی جو ہے, وہ اگر یقین نہیں ہے نجاست کا اس وقت تک آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر یقین ہو جائے نجاست کا تو پھر نماز صحیح نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک کوشچن ہے. میرا نام منتظر علی ہے اور میں 14 سال کا ہوں. فری فائر گیم کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر اپلوڈ کریں تو اس سے جو پیسہ ملے گا تو وہ پیسہ کیا جائز ہے؟ دیکھیے, ہر وہ عمل جو خود جائز ہو اس سے کمائی بھی جائز ہے. اب کیونکہ یہ گیمز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر یہ فضول اور آلات قمار اور جوئے میں سے شمار نہ ہوں, تو مثلا ایک گیم جو آیا تھا, میں اس کا نام نہیں لوں گا, اس کے بارے میں مراجع تقلید نے منع کیا تھا, پب جی یا کیا, ہاں اس کے لیے منع کیا گیا. تو اب اگر یہ اسی جیسا گیم ہے, اگر اسی طریقے سے ہے, تو اس کے ذریعے سے بھی کمائی شاید جائز نہ ہو. معیار یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے حلال ہے اس سے کمائی کرنا بھی حلال ہے, جو چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس سے کمائی کرنا بھی جائز نہیں. السلام علیکم.
علیکم السلام. میں ممبئی سے ہوں مولانا صاحب اور جاوید بھائی. میرا سوال یہ کہ جو ماہ سفر میں سورہ مزمل کوئی 20 بار کوئی 40 بار پڑھواتے ہیں، عمل ہو رہا ہے تقریباً 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے یا کسی امام سے روایت ہے؟ کیا سفر کا مہینہ بہت مشکل والا ہے، مصیبت والا ہے، جس میں ہم کو یہ سب عمل کرنا پڑتا ہے؟ ابھی آپ نے جواب دیا. یہ کوئی مشکل والا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے سوائے غم اہل بیت کے، سوائے غم اہل بیت کے اور کوئی مشکل نہیں ہے. جی. اور یہ سارے اعمال جو کیے جاتے ہیں، اگر واجب اور اس کو اس عنوان سے کہ واجب ہے تو یہ حرام ہے، بدعت ہو جائے گا، نہیں کر سکتے. ہاں، قرآن کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال رہے کہ اگر نوافل مستحبات ضرر پہنچائیں واجبات کو تو یہ حرام ہو جاتے ہیں. لہذا اس طریقے سے یہ مزمل کے اعمال، دوسرے سوروں کے اعمال اور پڑھوانا اور اس طریقے سے رائج کر دینا، یہ عمل صحیح نہیں ہے. میں پیغام دینا چاہتا ہوں اہل بیت کے چاہنے والوں، آج کے دور میں اگر آپ واجبات پر عمل کیجئے، باقی سنت مستحب ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے، کوئی حرج نہیں، واجبات پہ عمل کیجئے. سب سے اہم واجب آج کے دور میں نہیں، ہمیشہ آج کے دور میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے حق کو ادا کیجئے. اگر حق کو ہم نہیں ادا کریں گے، کسی کا اگر ایک ذرہ بھی حق ہمارے اوپر ہے، لمبے لمبے عمل کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ہماری دعائیں نہیں قبول ہوں گی، یہ 40 اعمال انجام دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے واجب کو ادا نہ کریں. اور بہترین واجب کا ادائیگی یہی ہے کہ ہم کسی کا حق اپنی گردن پہ نہ رکھیں. اگر گردن پہ کسی کا حق ہے، چاہے وہ گھر والوں کا ہو، بھائی کا ہو، بہن کا ہو، پڑوسی کا ہو، مومن کا ہو، کسی کا بھی حق ہے، مومن کسی کی بھی دل آزاری ہے، تکلیف ہے، مالی حق ہے، تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، ہمارے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک بزرگ آیت اللہ گزرے، آیت اللہ علوم فاضل لنکرانی، میں ان کا بیان دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں اگر تم واجبات کو عمل کرتے ہو اور مومنین کی خدمت کرتے ہو، دوسروں کی مدد کرتے ہو، تو یہ سوچ لو کہ تم دوسرے کوئی مستحب نہ کرو، میں گارنٹی لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں کہ تم کو پورا ثواب ملے گا. اور اگر تم سے کوئی پوچھے، دنیا میں نہیں کوئی پوچھے گا، آخرت میں پوچھے گا، تو اگر وہاں پوچھے تو کہہ دینا کہ فاضل نے کہا تھا. لہٰذا دوسروں کی خدمت کیجئے، حق نہ ماریے، تاکہ اپنے مولا، اپنے اہل بیت سے قریب ہو سکیے اور اپنی زندگی کو بھی کامیاب بنائیے اور آخرت کی بھی سعادت مندی اور خوشحالی کو حاصل کیجیے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال اور آگا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں کوئی اپنی پراپرٹی کسی کو ہبہ کر دیتا ہے، اگر ہبہ نہ کر سکے، پاور آف اٹارنی بنا دے، تو کیا وہی اس پہ شریعت لاگو ہوگی؟ دیکھیے، انسان اپنی زندگی میں ہوش و حواس اگر رکھتا ہے، اس وقت اپنا مال کسی کو دے دے، اپنے مال کے بارے میں پاور آف اٹارنی کسی کو لکھ کے دے دے کہ تم جو چاہو کرو، سب جائز ہے. لیکن مرنے کے بعد انسان کے اس کی لکھی ہوئی باتیں، یہ سب کچھ صرف 1/3 پہ آئے گی. لیکن زندگی میں جو چاہے جیسے چاہے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ایام اضحیٰ کے تھوڑے ہی دن باقی ہیں، خاص طور سے شہادتین جو 28 سفر کو رونما ہونے والی ہے، تاریخ آنے والی ہے. اس میں ہم زیادہ سے زیادہ سوگوار رہیں اور پیغام محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اور یہی چینل ون کا مقصد ہے، پیغام انسانیت، پیغام محمد اور آل محمد دنیا تک پہنچائیں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگر زندگی باقی رہی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.